أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آج کی ملاقات میں ہمارے ان بھائیوں سے خطاب کر کے کچھ باتیں مجھے کہنی ہیں جو بھائی کے دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں مصروف عمل ہیں۔ میں نے سورہ فصلت کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعات اور مبلغین کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ لوگوں دیکھو میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دعوت و تبلیغ کا کام بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑی اہمیت کا کام ہے۔ یہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کا وظیفہ ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے انبیاء اور رسول علیہم السلام بھیجے جاتے رہے۔ اس ناحیے سے داعی اور مبلغ جس کام کو کر رہا ہوتا ہے وہ تاریخ کا سب سے عظیم کام، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ انسانیت کی تعمیر کر رہا ہے، انسانیت کو اپنے مقصد سے واقف کرا رہا ہے،
انسانیت کو مقصد سے آشنا کرا رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بڑی فضیلت کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے کہا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ دائی کی نجات کا ضامن ہے یہ کام، دائی کی آخرت بنانے والا ہے یہ کام، دائی کے لیے صدقہ جاریہ ہے یہ کام۔ کسی بھی دائی اور مبلغ کو چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھے جو شریعت نے دعوت و تبلیغ کے لیے متعین کیے ہیں اور مقرر فرمائے ہیں۔ میں یہاں اسی سلسلے کی کچھ باتیں آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دعات اور مبلغین کو چاہیے سب سے پہلے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کسی بھی عمل کی روح ہوا کرتا ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کام میں جس قدر اخلاص ہوتا ہے نتیجہ بھی اسی قدر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے دائی اور مبلغ کو سب سے پہلے اخلاص کا پابند ہونا چاہیے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے شہرت اور ناموری جیسے جذبات سے دور رہے۔ اور اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہی کام اگر کسی دوسرے کو کرتا ہوا دیکھے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں وہی کام اگر کسی دوسرے کو کرتا ہوا دیکھ کر ہم جلتے ہیں، ہمارے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت اور اس بات کا قرینہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ آج دعات اور مبلغین میں باہمی تعاون کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے۔ ایک دوسرے کے تعاون سے ہی دعوت و تبلیغ کا یہ عظیم کام انجام پاتا ہے۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعات اور مبلغین کے درمیان تعلقات میں بگاڑ ہے، ان کے تعلقات میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ فلاں کام دعوت کا کام میری مسجد سے ہو، میرے پلیٹ فارم سے ہو، میرے سینٹر سے ہو، میرے مرکز سے ہو۔ یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے، باہمی تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے مراکز ہیں، جتنے سینٹرز ہیں، کتاب و سنت کے مطابق، صحیح منہج کے مطابق باہمی تعاون سے دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے۔ یہ اخلاص کی پہچان ہے۔ اگر یہ نہ ہو، دعات اور مبلغین میں باہمی تعاون کا جذبہ اگر مفقود ہو تو ایسے دعات کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اخلاص کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دائی اور مبلغ جائزہ لے کہ وہ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے ہم اس اسلام کی جانب دعوت دیں جو اسلام کے آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کیا تھا۔ خالص اسلام جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں۔ آج ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، ہماری غلطی ہے، ہم لوگوں کو اپنے نظریے کی جانب بلاتے ہیں، اپنی فکر کی جانب بلاتے ہیں، اپنے مسلک کی جانب بلاتے ہیں، اپنی پہچان کی جانب بلاتے ہیں۔ دائی کو ان تمام پابندیوں سے آزاد ہونا چاہیے، اسے خالص اسلام کا دائی بننا چاہیے، کتاب و سنت کا دائی بننا چاہیے، جس اسلام کو جس شکل میں، جس انداز میں آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کیا تھا، ہمیں اس اسلام کے علمبردار بننا چاہیے جس اسلام میں فلسفہ نہ تھا، جس اسلام میں تصوف نہ تھا، جس اسلام میں بدعات نہ تھیں، جس اسلام میں خرافات نہ تھیں، جس اسلام میں رسوم نہ تھے، جس اسلام میں خاندانی روایتیں نہ تھیں، جس اسلام میں انسان کے ذاتی افکار اور نظریات نہ تھے۔ خالص اسلام کے دائی اور علمبردار بننا چاہیے ہمیں۔ ادعو الی سبیل ربک کہا، ادعو الی سبیل ربک، اے پیغمبر آپ لوگوں کو بلائیے، کہاں بلائیے؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی جانب بلائیے۔ پھر اخلاص کے بعد ہر دائی اور مبلغ کے لیے ایک شرط لازمی یہ بھی ہے کہ دائی دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنے سے پہلے اچھی طرح علم حاصل کر لے، اچھی طرح علم حاصل کر لے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بغیر علم کے ہو نہیں سکتا،
اور جو لوگ بغیر علم کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں یہ اسلام کا فائدہ کرنے سے زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے کہ میں تم سب کو اللہ کی جانب بلاتا ہوں علی بصیرہ، بصیرت پر رہتے ہوئے۔ یہ بصیرت کیا چیز ہے؟ بصیرت یہی علم، معرفت، یقین۔ علم کے بغیر دعوت و تبلیغ کا کام ہو نہیں سکتا۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی جانب بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ۔ اس لیے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے علم حاصل کرے۔ بھائیو، علم کے بغیر دعوت کا کام ہو نہیں سکتا، اور علم بھی کتاب و سنت کا گہرا علم میدان عمل میں اترنے سے پہلے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سے پڑھ لے، اسلام کو خود اچھی طرح سے سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ قرآن مجید نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو جہاد پہ نہیں نکل جانا چاہیے، مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ انہیں علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہو، انہیں علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور علم بھی کیسا علم؟ گہرا علم۔ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ، دین کے مزاج کی پرکھ۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے تفقہ فی الدین کے بعد، دین علم حاصل کرنے کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، دین علم حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قوم کے پاس جائیں، اپنی بستی جائیں اور اپنی قوم والوں کو اور اپنی بستی والوں کو ڈرائیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انذار سے پہلے تفقہ کو شرط قرار دیا، دعوت و تبلیغ سے پہلے طلب علم کو شرط قرار دیا۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، کہ پہلے وہ دین کا علم حاصل کریں اور پھر جا کے اپنی قوم کو ڈرائے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو معلوم ہوا داعی کے لیے ازحد ضروری ہے کہ وہ پہلے شریعت کا علم حاصل کرے، جس دین کی طرف، جس اسلام کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے اس اسلام سے پہلے خود اچھی طرح سے متعارف ہو جائے۔ اور علم کی جب بات آئی ہے تو داعی کے لیے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جن لوگوں میں کام کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے افکار اور نظریات اور عقائد سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جس وقت یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے کہا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ اچھی طرح سے تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم یمن جا رہے ہو اور وہاں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب بستے ہیں، جہاں اہل کتاب بستے ہیں۔ اہل علم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم ایک ایسی بستی کو جا رہے ہو جہاں اہل کتاب آباد ہیں۔ اہل علم نے یہ نقطہ مستنبط کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مدعو قوم کا تعارف کرا رہے تھے کہ وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے پاس آسمانی کتاب رکھتی ہیں، تاکہ معاذ بن جبل اس قوم کی ذہنیت سے واقف ہو جائیں، اس قوم کے عقائد، افکار اور نظریات سے واقف ہو جائیں۔ تو اسی لیے داعی کو کتاب و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ جن لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا وہ چاہتا ہے ان لوگوں کے افکار اور نظریات سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ خیر کو اچھی طرح سے پیش کرنے کے لیے شر کی معرفت بھی ضروری ہوتی ہے، توحید کو اچھے انداز میں پیش کرنے کے لیے شرک کی معرفت بھی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے کفر کی معرفت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ جن لوگوں میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے عقائد اور افکار و نظریات کا جاننا بھی ہمارے لیے ازحد ضروری ہوتا ہے۔ علم اگر نہ ہو داعی کے پاس، صحیح علم اگر نہ ہو داعی کے پاس، تو داعی کم علمی کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے بہت سارے غلط افکار و نظریات کا شکار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ان غلط افکار و نظریات کی جانب لوگوں کو دعوت بھی دینے لگتا ہے،
اور عیب ہے دائی کے لیے، عیب ہے کسی بھی اسلام کے دائی کے لیے کہ وہ غلط افکار و نظریات کا حامل ہو، غلط عقائد کا حامل ہو اور ان غلط افکار و نظریات کی جانب لوگوں کو بلاتا ہو۔ عیب ہے کسی بھی اسلام کے دائی کے لیے کہ وہ نعوذ باللہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دجال کی جانب سے دفاع کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ عیب ہے کسی بھی دائی اور مبلغ کے لیے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دجال کے تعلق سے جذبہ ہمدردی رکھتا ہو۔ عیب ہے کسی بھی دائی اور مبلغ کے لیے کہ اس کا ذہن احادیث رسول کے تعلق سے صاف نہ ہو اور شکوک و شبہات کا حامل ہو۔ عیب ہے کسی بھی دائی اور مبلغ کے لیے کہ وہ احادیث رسول میں سے کسی حدیث کا منکر ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دائی اور مبلغ کو صحیح افکار اور صحیح نظریات کا حامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دعات اور مبلغین کو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے ہندوستان کے ماحول میں کہ ہمیں دو محاذوں پہ کام کرنا ہے۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے یہاں کی 80% وہ آبادی ہے جو غیر مسلم کہلاتی ہے، جو ہندوؤں میں، کرسچنوں میں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف ہندوستان کی یہ غیر مسلم آبادی ہے جو ہندوستان کی آبادی کا 80% حصہ ہے، اور دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو 20% ہیں، جن میں سے بہت سارے شرکیات میں، خرافات میں، بدعات میں، رسوم اور روایات میں مبتلا ہیں۔ دعات اور مبلغین کو چاہیے کہ وہ اس احساس کے ساتھ میدان عمل میں اتریں کہ ہمیں ان دونوں محاذوں پہ کام کرنا ہے۔ آج امت کا المیہ یہ ہے، آج امت کا المیہ یہ ہے کہ امت میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پوری طرح سے 20% مسلمانوں کے پیچھے ان کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، اور یہ جو 80% غیر مسلم ہیں ان تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوئی فکر نہیں۔ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو 80% غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کوشاں ہیں، لیکن اس جماعت کی اور اس طبقے کی غلطی یہ ہے کہ وہ اصلاح امت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اصلاح امت کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کو دعوت ہی شمار نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، امت کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں وہ بھی دعوت کا ایک حصہ ہے۔ دعوت کی اصطلاح اس پہ بھی صادق آتی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ غیر مسلمین میں کام کیا جائے وہی دعوت ہے، غیر مسلمین میں کام کیا جائے وہی دعوت ہے اور مسلمانوں میں کام کیا جائے تو دعوت نہیں ہے۔ یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ ہاں، دعوت کے معیار ہوتے ہیں، غیر مسلمین میں کام کرنا یہ دعوت کا اعلیٰ معیار ہے۔ توحید کی جانب بلانا، لوگوں کو شرک سے منع کرنا یہ دعوت کا اعلیٰ معیار ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توازن کو برقرار رکھیں، مسلمانوں کی سدھار اور غیر مسلمین کو دعوت، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، کسی کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں۔ دوسرے الفاظ میں ہم پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک ذمہ داری حفاظت اسلام کی اور ایک ذمہ داری اشاعت اسلام کی۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنی ہیں۔ حفاظت اسلام کی ذمہ داری یہ مسلمانوں میں کام کرنے سے ہوتی ہے، مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت، مسلمانوں کی صحیح فکر کی حفاظت اسلام کی ذمہ داری کہ کہیں مسلمانوں میں کوئی غلط عقیدہ سرایت نہ کر جائے، کوئی غلط فکر سرایت نہ کر جائے، کوئی غلط فلسفہ سرایت نہ کر جائے۔ تو ایک ذمہ داری ہے حفاظت اسلام کی اور ایک ذمہ داری ہے اشاعت اسلام کی، یعنی اسلام کو پھیلانے کی، اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ یہ دونوں ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ یہ دونوں طرح کی ذمہ داریوں کے ہم پابند ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں کوشاں ہوں۔ آج ہمارے وہ بھائی جو خصوصاً غیر مسلمین میں کام کرتے ہیں، ان سے ایک بہت بڑی بھول آج کل یہ ہو رہی ہے کہ انہیں بائبل کے صفحات یاد ہوتے ہیں، وید کے صفحات یاد ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ قرآن مجید کی چند آیتیں وہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے۔ عیب ہے دائی کے لیے۔ تو ہمارے دعات اور مبلغین کو یہ بات سب سے پہلے مد نظر رکھنی چاہیے کہ بندوں پر جو اتمام حجت ہوتی ہے وہ کتاب و سنت سے ہوتی ہے۔
बाइबल से इत्माम हुज्जत नहीं हुआ करती है, वेद से इत्माम हुज्जत नहीं हुआ करती। बंदों पर इत्माम हुज्जत जो होती है वो अल्लाह की किताब से होती है, नबी की सुन्नत से होती है। तो लिहाजा एक दाई मुकल्लफ है और पाबंद है इस बात का कि वो इंसानों के सामने ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की किताब को पेश करे और नबी की सुन्नत को पेश करे। हाँ, ज़िम्नन अगर वो बाइबल का हवाला देता है, ज़िम्नन वो वेद का हवाला देता है तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि बसा औकात दावत के लिए लाजिमी चीज भी बन जाती है। दावत का एक उसलूब है इल्जामी उसलूब। इल्जामी उसलूब किसे कहते हैं? मदऊ, सामने वाला जिस बात का कायल है उसकी रोशनी में अपनी बात को मनवाना। दावत के इल्जामी उसलूब के पेश नजर कभी कभी जरूरी हो जाता है मधु की किताब का हवाला देना। तौहीद का जो तस्वुर बाइबल में है, तौहीद का जो तस्वुर वेद में है, बसा औकात दाई को कायल करवाने के लिए इल्जामी उसलूब के तौर पे जरूरी हो जाता है। किताबों सुन्नत को असल मानते हुए और असल बनाते हुए ज़िम्नन एक दाई जो है इसका सहारा लेता है तो कोई बात नहीं, बल्कि इसका तो सबूत हदीसों से भी मिलता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक यहूदी मर्द और एक यहूदन को लेकर आए और कहा कि अल्लाह के नबी, इन दोनों ने जो है जिना कर लिया है, इन दोनों ने जिना कर लिया है और इन पर हद जारी कीजिए, इन्हें सजा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तौरात में क्या सजा है इसकी, तौरात में इसकी क्या सजा है? उन्होंने कहा कि तौरात में इसकी सजा यह है कि जो भी जानी और जानिया है इन दोनों को कालिक थोपी जाए और इन्हें गधे पर बैठा कर सारे शहर में घुमाया जाए, गलियों में घुमाया जाए और ये ऐलान किया जाए कि ये जानी है और ये जानिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बल्कि एक रिवायत से तो ये मालूम होता है कि वो अमलन वो यहूदी उस जानी यहूदी और उस जानिया को बाकायदा कालिक थोप कर गधे पर बिठाकर ले जा रहे थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अहाकज़ा तजिदून हद्द अर्रज्म फित तौरा, अहाकज़ा तजिदून हद्द ज़िना फित तौरा, कि आपने उनसे पूछा था क्या तौरात में जिना की यही सजा तुम पाते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तौरात लाओ, कहा कि तौरात लेकर आओ। तौरात लाई गई और तौरात का एक कारी जो इब्ने सूरिया के नाम से जाना जाता था, काना था, उसको लाया गया और उससे कहा गया पढ़ो। वो कारी पढ़ने लगा। जहां रज्म की आयत आई, तौरात में भी यही सजा है कि जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत जो शादीशुदा हो उन्हें रज्म किया जाए, संसार किया जाए, पत्थरों से मार मार कर खत्म किया जाए। तौरात में भी यही सजा थी और अल्लाह के नबी के इल्म में ये बात थी। इसीलिए आपने चैलेंज किया कि